بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو شخصوں کے درمیان شاید ہی کبھی ایسے گہرے اور مضبوط تعلقات قائم ہوئے ہوں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث کے درمیان تھے۔ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر اور ان کے ہم جولی تھے۔ دونوں ایک زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک ہی خاندان میں ان کی نشو نما ہوئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کے والد حارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ مزید برآں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دودھ پلایا تھا۔ ان تعلقات کے علاوہ وہ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت گہرے دوست تھے اور جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی مشابہت رکھتے تھے۔ انہی تمام وجوہ و اسباب کی بنا پر ابو سفیان کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں سب پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن اس کی توقع کے علی الرغم معاملہ بالکل فرق سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی کار دعوت کا آغاز فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا، اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب اور بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کی دوستی دشمنی میں، صلہ رحمی قطع رحمی میں اور بھائی چارگی نفرت و اعراض میں بدل گئی۔ ابو سفیان بن حارث کا شمار اس وقت قریش کے مشہور شہ سواروں اور اس کے اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور ان کی دعوت کی مزاحمت میں اپنی تلوار اور زبان دونوں کا بھرپور استعمال کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی اذیت رسانی اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان سب جنگوں کی آگ بھڑکانے والے یہی ابو سفیان تھے، اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑیں، ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا۔ اس شخص نے اپنی شاعری کے شیطان کو بیدار کیا اور اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم میں بے لگام چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں انتہائی دریدہ و دہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت گھٹیا، فحش اور دل آزار قسم کے اشعار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دشمنی کا زمانہ 20 سال کی طویل مدت تک پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں، ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں کے تمام مکروہ حربے استعمال کر ڈالے اور انہی صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ابو سفیان بن حارث فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے نعمت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی تفصیلات کتب سیرت میں محفوظ ہیں اور تاریخ کے صفحات نے انہیں ہم تک منتقل کیا ہے۔ وہ تفصیلات انہی کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہیں۔ اسلام کا معاملہ جب پورے طور پر مستحکم ہو گیا، اس سے بڑی حد تک قرار و ثبات حاصل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو زمین اپنی وسط و کشادگی کے باوجود
میرے لیے تنگ ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کی صحبت اختیار کروں اور کس کے ساتھ رہوں۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس آیا اور ان سے کہا، تم لوگ مکہ سے نکل چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ کیا آپ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً پورا عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکائے ہوئے ان کے دائرہ اطاعت میں داخل اور ان کے دین کا حلقہ بگوش ہو چکا ہے، اور آپ ابھی تک ان کی عداوت پر مصر ہیں، حالانکہ آپ ان کی نصرت و تائید کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ انہوں نے کہا، اور برابر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اس کی طرف رغبت دلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو قبول اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر اپنے غلام مذکور سے کہا، ہماری سواریاں سفر کے لیے تیار کر دو۔ پھر اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا اور ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مقام ابوا کی طرف چل پڑے۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں فروکش ہیں۔ جب مقام ابوا کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف پر اسلام ہونے سے پہلے ہی مجھے پہچان کر قتل کر دے۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا رہا۔ مسلمانوں کے دستے یکے بعد دیگرے مکہ کی سمت بڑھتے رہے اور میں ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں گھوم کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے اعراض کیا اور میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ میں پھر سامنے آ گیا۔ جب میں آپ کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کے اصحاب کے لیے باعث فرحت و انبساط ہوگی۔ لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعراض کو دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی نفرت و بیزاری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ان کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئیں اور میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت کے شعلے رقص کرتے دیکھے۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی تسلی طلب نظر سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات بیدار کر دے، مگر ان کی نگاہوں میں بھی میرے لیے غصہ، نفرت اور غیظ و غضب کے سوا کچھ نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ایک انصاری کو میرے خلاف اکسا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ دشمن خدا تو ہی وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں حد سے متجاوز ہو گیا تھا، اور وہ انصاری برابر مجھے لعنت ملامت کرتا اور مسلسل میرے اوپر چیختا چلاتا رہا۔ دوسرے مسلمان بھی مجھے خوشمگین نظروں سے دیکھتے اور میری پریشانی سے خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔
میں ان کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جان، خاندان میں اپنے مقام و مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پر میں سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبول اسلام سے خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے آپ جانتے ہیں، تو اب آپ میرے متعلق ان سے بات کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کو دیکھ چکا ہوں، ایسی حالت میں تمہارے متعلق میں ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان سے ڈرتا ہوں، البتہ آئندہ موقع و محل کی مناسبت سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، چچا جان، تو اس وقت آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھ سے سن چکے ہو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر میرے اوپر شدید حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے اپنے اس معاملے میں بات کی، مگر انہوں نے بھی وہی کہا جو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ تب میں پھر چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے اس شخص سے بچا لیجئے جو برابر مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر اکسا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا اس کا حلیہ تو بیان کرو، انہوں نے پوچھا۔ جب میں نے اس کا حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نعمان بن حارث نجاری ہیں۔ پھر ایک شخص کو بھیج کر انہیں بلوایا اور ان سے کہا، نعمان ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور میرا بھتیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آج اس سے خفا ہیں، لیکن ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ستانے سے باز آ جاؤ۔ اور برابر ان سے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ شب و ستم سے باز آ جائیں گے، اور کہا کہ اب میں ان سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجفہ میں نزول فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کے دروازے پر جا بیٹھا اور اپنے لڑکے جعفر کو اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میرے اوپر پڑی تو آپ نے میری طرف سے نظریں پھیر لی، لیکن پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے نا امید نہیں ہوا۔ میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی کسی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا، میں آپ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے لڑکے جعفر کو اپنے پاس کھڑا کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے منہ پھیر لیتے۔ میں کافی دنوں تک اس صبر آزما صورتحال سے دوچار رہا۔ آخر کار جب یہ پریشانی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم اب میرے سامنے دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، ورنہ میں اپنے اس لڑکے کو ساتھ لے کر نکل جاؤں گا اور زمین میں حیران و سرگرداں پھرتا رہوں گا، حتیٰ کہ ہم دونوں بھوک پیاس سے مر جائیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو وہ کچھ نرم پڑے اور ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور رحمت و شفقت کے جذبات بیدار ہو گئے، اور جب خیمہ سے باہر تشریف لائے تو پہلی بار میری طرف محبت آمیز نظر سے دیکھا اور میں نہال ہو گیا۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لب مبارک کی بند کلی کھل اٹھے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب تھا۔ آپ مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ میں دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا۔ گز کے میں کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا۔ حنین کی وادی میں بنو حوازن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے زبردست جمعیت اکٹھا کی اور غیر معمولی تیاریوں اور بے پناہ جوش کے ساتھ آپ کے مد مقابل ہوئے۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جب میں نے مشرکین کے اس زبردست اجتماع کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم آج میں ان تمام محرومیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر دوں گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں مجھ سے سرزد ہوئی ہے، آج میں ایسی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کروں گا جو میرے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور مشرکین کا دباؤ مسلمانوں پر بڑھنے لگا تو ان کے اندر کمزوری اور بزدلی کو راہ مل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے اور راہ فرار اختیار کر لی، اور قریب تھا کہ ہم ہزیمت سے دوچار ہو جائیں۔ اس کٹھن گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری و شجاعت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے بیچوں بیچ اپنے خنجر شہبا پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، اور ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند شمشیر بکف اپنی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے مدافعت کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اپنی تلوار کو نیام توڑ کر پھینک دی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں لڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی شہید ہو جاؤں۔ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کی لگام تھامے ایک جانب کھڑے تھے۔ میں نے دوسری سمت اپنی جگہ سنبھال لی۔ میرا دایاں ہاتھ تلوار کی قبضے پر تھا اور بائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے دشمنوں کو آپ سے دور ہٹا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو بڑے تحسین آمیز انداز میں چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون ہے جو اس طرح داد شجاعت دے رہا ہے؟ یہ آپ کا بھائی، آپ کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ چچا نے جواب دیا، میں اس سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری عداوت کو معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے، اس سے مجھے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور میرا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے رکاب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ نے میری طرف ملتفت ہوتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے یہ کلمات سن کر میرے اندر شجاعت و دلیری کے شعلے بھڑک اٹھے، اور میں نے مشرکین پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے
ہم ان کو تقریباً 3 میل تک کھدیرتے چلے گئے اور وہ مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی نعمت حاصل ہو گئی اور وہ آپ کی صحبت کی سعادت سے بھی سرفراز ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سابقہ رویے کی وجہ سے ان کو ایسی شرمندگی اور پشیمانی دامنگیر ہوئی کہ وہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کبھی نظر نہ اٹھا سکے، نہ کبھی آپ سے آنکھیں چار کر سکے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے ان تاریک ایام پر بے حد ندامت و خجالت محسوس کرتے جو دور جاہلیت کی نظر ہو گئے، جن میں نور خداوندی اور کتاب الہی سے محروم رہے، لیکن اب وہ شب و روز قرآن کریم پر جھکے رہتے، اس کی آیات کی تلاوت اور اس کے احکام پر غور و فکر میں مشغول رہتے اور اس کی نصیحتوں سے بھرپور استفادہ کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دنیا اور اس کے عیش و آرام سے یکسر کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے تمام اعضاء و جوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں، دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں اس سے نکلتے ہیں، اور جب تک اس میں رہتے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہ اپنے رب سے جا ملے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید صدمہ اور رنج و الم سے دوچار ہوئے، ایسے صدمے سے جو کسی ماں کو اپنے اکلوتے فرزند کی وفات پر بھی نہیں ہوتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کی جدائی پر بھی نہیں روتا۔ آپ کی یاد میں ایسا شاہکار اور درد انگیز مرثیہ کہا جو ان کے سوز و محبت، درد عشق اور اندرونی کرب علم کا آئینہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے لیے قبر کھودی اور اس پر ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا، جیسے موت کے ساتھ ان کا کوئی عہد و پیمان ہو۔ اس وقت انہوں نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار میری موت پر آنسو نہ بہانا، اللہ گواہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ پھر ان کی پاکیزہ روح اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غم سے نڈھال ہو گئے اور ان کی وفات کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک زبردست حادثہ شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔